وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل ہم نے حمد پڑھے تھے۔ آئیے اب ہم لیسن نمبر 2 پڑھیں گے، ہمارا معبود۔ تو آئیے ہم سبق کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ معبود وہ ہے جس کی عبادت و بندگی کی جائے، ہے نا؟ جس کی ہم عبادت کرتے، بندگی کرتے، اس کو کیا کہا جاتا؟ معبود کہا جاتا۔ کہ ہم عبادت کس کی کرتے، بندگی کس کی کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کون ہو گئے؟ معبود ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے؟ عبادت کرتے۔ اور عبادت کرتے تو عبادت جس کی جا رہی تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم معبود کہیں گے۔ تو عبادت و بندگی ہم کس کی کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی کرتے۔ ہم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے نا، کہ ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کون ہو گئے؟ معبود ہو گئے۔ اور صرف یہاں پہ بتایا جا رہا کہ صرف ہم کس کی عبادت کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک واحد اللہ ہے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا، ہے نا۔ آپ کے دماغ میں سوال آتا ہوگا کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ تو کس نے پیدا کیا؟ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم سب کو مانا دنیا کے تمام انسانوں کو، جتنے انسان آپ کو دکھائی دیتے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو، جو بھی ہے، تمام لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ آپ کو جانور دکھائی دیتے ہے نا، تو یہ جانوروں کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اسی نے آسمان و زمین بنائے، ہے نا۔ آپ غور کرتے ہوں گے کہ اپن ایسا بیٹھو تو اپنے دماغ میں خیال آتا نا کہ اللہ آسمان کس نے بنایا ہوگا، زمین کس نے بنایا ہوگا۔ تو آسمان، زمین، یہ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ پیدا بھی ہم سب کو کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تمام جانداروں کو، تمام انسانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ زمین پہ اگر آپ غور کریں کہ یہ زمین کس نے بنایا ہوگا، تو وہ زمین کو بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وہی ہوا چلاتا ہے، وہی پانی برساتا ہے، وہی پیڑ پودے اگاتا ہے نا۔ اب ہم کو تو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے علاوہ زمین کو بھی بنا لیے، آسمان کو بھی بنا لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، انسان بنائے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہوا کو بھی چلا رہے ہیں نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو پیدا فرما دیے تو ہم کو ہوا کی بھی ضرورت لگتی نا سانس لینے کے لیے، تو یہ ہوا کو بھی کس نے چلایا؟ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ پانی کو بھی کس نے برسایا؟ اللہ تعالیٰ نے برسایا۔ جب اللہ تعالیٰ پانی برسائیں گے تو ہمارے لیے کیا اگیں گا؟ فصلیں اگیں گی، ہے نا۔ اگر اب پانی برسیں گا تو ہم کو روزی ملیں گی، تو یہ پانی کو بھی کس نے برسایا؟ اللہ تعالیٰ نے برسایا۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ وہی پیڑ پودے اگاتا ہے، وہی اناج پھل دیتا ہے نا۔ کہ دیکھو جب بارش آتی تو وہاں پہ پودے اگ جاتے ہیں، ہے نا۔ پودے اگ جاتے اور پودے اگنے کے بعد اس کے اوپر پھل آتے، پھول آتے۔ جب بارش کا موسم آتا تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے کھیت میں جائیں گے آپ تو وہاں پہ آپ کو پودے دکھائی دیں گے، اناج کے پودے فصل دکھائی دیں گی۔ تو یہ فصل کو کس نے اگایا؟ اللہ تعالیٰ نے اگائے۔ اب آپ کو چلتے چلتے کوئی درخت دکھائی دیتا، فار ایگزامپل سیتافل کا درخت۔ سیتافل کا درخت تو ہر کسی نے دیکھے، تو اس سیتافل کا درخت کے اوپر سیتافل بھی کس نے لگائے؟ اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ تو یہ پھل ہو گئے نا، تو یہ پھل بھی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی مارتا جلاتا ہے، اور وہی سارے سنسار کا مالک اور حاکم ہے۔ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کھلاتے بھی ہے، پلاتے بھی ہے۔ جو ہم پانی پیتے ہیں، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے گھر میں ہم 2-3 وقت کھانا کھاتے، تو آپ نے کبھی غور کیے تو کہ ہم یہ کھانا کھا رہے تو یہ کون کھلا رہا؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہے۔ ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ ہمارے ابو لا کر دے رہے تو ہم کھا رہے، امی جان بنا رہے تو ہم کھا رہے۔ امی جان بنا رہے تو یہ صحیح ہے کہ امی جان بنا رہے تو امی جان ہم کھا رہے، امی جان بنا رہے تو ہم کھا رہے، ابو جان لا کر دے رہے تو امی بنا رہے۔ لیکن اصل دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ابو جان کو دیا، ابو جان نے گھر میں لایا، امی جان بنا رہے، پھر آپ کھا رہے، ہے نا۔ تو کھلانے پلانے والی ذات کس کی ہو گئی؟ پھر آپ کے سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہو گئی۔
اسباب امی ابو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھلا رہے پلا رہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ وہی سارے سنسار کا مالک اور حاکم ہے۔ سنسار کہتے ہیں دنیا کو، حاکم کہتے ہیں حکم دینے والا، جس کا حکم چلے۔ تو سنسار کا، ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور حکمرانی بھی کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی چلتی ہے۔ سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندے اللہ تعالیٰ کے، غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات ہم پر نازل فرما رہے تو ہم اس کو پورا کر رہے، تو یہ کیا ہو گئے؟ غلامی ہو گئی نا۔ تو ہم غلام بھی کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں وہ سیدھی سچی راہ سے بھٹک گئے، ہے نا۔ کہ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کو مان رہے ہو، کہ آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے، کسی اور سے مانگ رہے، مورتی، ہندوؤں کو دیکھو وہ کس کے سامنے سر جھکاتے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے کہ وہ نہیں، کس کے سامنے جھکاتے؟ وہ ایک مٹی کے بنے ہوئے بت کے سامنے سر جھکاتے۔ تو اگر آپ دماغ میں سوچو کہ مٹی کا بت دیں گا کہ آپ کو کھلائیں گا، وہ پلائیں گا، وہ نہیں پلائیں گا نا، نہیں کھلائیں گے نا۔ تو وہ لوگ مٹی کے بت سے مانگتے، تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ لوگ راستے سے بھٹک گئے، اور ہم اللہ سے مانگتے تو ہم کون سے راستے پر ہے؟ صحیح راستے پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز کو دینے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ مٹی کے بت کو مان رہے ہیں، ان میں دینے کی طاقت نہیں ہے، تو یہ کون سے راستے سے بھٹک گئے؟ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو کوئی ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان ہمارے کسی کا، اور نہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے نا۔ کہ فار ایگزامپل، کہ ایک مثال بتاتے ہم، کہ آپ کے کسی دوست کو مارنا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ ان کو مارے، آپ کے دوست کو مارے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رکھا دیتے، آپ رک جاتے جن کام آ رہا ہو۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اگر آپ مارتے تو وہ گر جاتا تھا، اس کو کہیں لگ جاتا تھا، تو آپ بھول گئے ہو یا پھر آپ مارتے مارتے رک گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ اس کو نقصان پہنچے اس طریقے سے۔ اسی لیے ہم اللہ کے سوا نہ تو کسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، نہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ دیکھو، مٹی کے بتوں میں دینے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا، تو اس لیے ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، واحد اللہ کے سامنے جھکاتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ مانگنا ہوتا ہے اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، جو بھی چیز آپ کو لگتی ہے تو وہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہی کا، یہ دیکھو، ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا سب مجبور و بے بس ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی چیز دینے کی طاقت نہیں ہے۔ جس کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے لوگ اس کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بڑے چھوٹے، امیر غریب، سب اس کے محتاج ہے نا۔ کہ آج اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ مالدار بنایا، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دولت دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ غریب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غریب بنایا۔ تو جو لوگ امیر بنائے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اپنے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ کون بندے بن جا رہے ہیں؟ نیک بندے بن جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جا رہے ہیں۔ تو وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے ہی دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے بندے بن رہے ہیں؟ نیک بندے بن رہے ہیں۔ تو ہم کو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے نا۔ مدد کس سے مانگتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، اور ہر چیز کس سے مانگنا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسا مانگیں گے؟ فار ایگزامپل، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کو بک چاہیے، آپ کے پاس بک نہیں ہے، تو ہم کس کو بولتے ہیں؟ ممی کو بولتے، پپا کو بولتے۔ تو اس سے پہلے ہمارے کو کس سے مانگنا ہے؟ ہمارے اللہ سے مانگنے کی ہم کو عادت بنانا ہے۔ کیسا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ کو نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے کہ اللہ آج میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہم کو دلا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے؟ وہ چیز دلا دیں گے۔
وہ چیز دلا دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کو ہر چیز، جو بھی ضرورت کی چیز آپ کو لگ رہی ہے تو وہ آپ کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ آپ کو اس سبق کو سننا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔